بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز اور میں ہوں نیاب عباسی۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اسرائیل اور ایران کی کشیدگی کے اوپر۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی کہ کس طرح سے اسرائیل نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کے اوپر حملہ کیا۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کیا تھا، مسلح افواج کے سربراہ سمیت متعدد اہم شخصیات جاں بحق ہوئی تھیں، اور ایران کے مسلح افواج کے جو ترجمان ہیں بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل، ان کی جانب سے یہ بیانیہ جاری کیا گیا تھا کہ ہم اسرائیل کو بھرپور جواب دیں گے اور اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کر دی گئی ہے، کچھ بیانات سامنے آئے ہیں، ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پروگرام کو اینڈ تک دیکھیے گا، ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب کی جانب سے بیان آیا ہے کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ عالم اسلام پر حملہ ہے۔ اس کے علاوہ اعجاز چودھری کی جانب سے بیان آیا ہے کہ اسرائیلی اشتعال انگیز کارروائیاں علاقائی و عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سعودی عرب میں موجود ایرانی زائرین کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ شاہ سلیمان نے ہدایات جاری کی ہیں۔ حملے کے نتیجے میں ایران اسرائیلی کشیدگی جو چل رہی ہے، اس میں پاکستان آنے جانے والی 7 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں اور کئی پروازیں جو ہیں وہ تاخیر کا شکار بھی ہوئی ہیں۔ پاکستان نے اس حملے پہ جو موقف اختیار کیا ہے، پاکستان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا کہ اسرائیلی حملہ عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، ایران کو دفاع کا پورا حق ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں جو کشیدگی بڑھی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، عالمی منڈی میں اس سے بہت ہلچل مچی ہے، تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھنے میں ہے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد اور صدر ٹرمپ جو ہیں ان کا رابطہ ہوا ہے، اسرائیل کے حملے کی صورتحال پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ کال کیا گیا۔ یہ صورتحال تھی حملہ ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس کے بعد کی صورتحال ہے۔ کچھ بیانات ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اب چلتے ہیں ایران کی جانب کہ ایران نے اسرائیل کو وارن کیا تھا کہ وہ جوابی کارروائی کرے گا، اور اب جوابی کارروائی کر دی گئی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر سینکڑوں میزائل حملے جو ہیں کیے گئے ایران کی جانب سے اسرائیل پر، کئی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، جوہری تحقیق مرکز کو جو ہے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ایران کی جانب سے۔ تل ابیب میں واقع اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا مرکزی فوجی اڈہ ہے، جہاں اسرائیلی فوج کا اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن بھی ہے۔ اسرائیلی صحافی جو ہیں ایلون مرزاراہی، ان کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے اس چیز کی۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا گیا ہے، ریڈار سائٹس کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے جو جوابی کارروائی کی گئی، اس دوران سینکڑوں میزائل حملے اسرائیل پر کیے گئے ہیں، کئی عمارتوں کو تباہ کیا گیا، اسرائیلی جوہری تحقیق مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر چکی ہے۔ اس سلسلے میں ایران نے ہفتے کی صبح اسرائیل پر چوتھا بڑا حملہ کیا، میزائل داغے اس میں، جن میں سے ایک میزائل نے تل ابیب کے وسطی علاقے میں اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ تل ابیب اور یروشلم میں سنی گئی ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیلز تھیں۔ اس کے ابھی تک جو حملے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اس کے بعد بھی ایران کا بیان سامنے آیا ہے۔ ایران کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ حملوں میں مزید تیزی کی جائے گی۔ ہیبر میزائل چلانے کی بھی دھمکی دی گئی ہے۔ اسرائیل کا دفاع کرنے والوں کے لیے وارننگ دے دی گئی ہے ایران کی جانب سے، اور عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ہے ایران کی جانب سے داغے جانے والے میزائل تل ابیب میں مختلف مقامات پر گرے ہیں، جن میں ایک اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 2 ایرانی میزائل گرے ہیں۔ حملے کے نتیجے میں شدید آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ان حملوں میں کم از کم 63 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور کئی عمارتیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں۔ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے میزائلوں کو فضا میں بھی تباہ کیا گیا، دیگر نے ہدف کو نشانہ بنایا، اور حملوں کے پیش نظر جو ہے اسرائیلی فوج نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے 1 گھنٹے میں 3 وقفوں کے ساتھ مجموعی طور پر 150 سے 200 میزائل اسرائیل پر داغے ہیں۔ پہلے حملے میں 100، دوسرے میں 50 اور تیسرے میں بھی تقریباً 50 میزائل فائر کیے گئے۔ اسرائیلی صحافی جو ہے ایلون مرزاراہی نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایرانی حملے میں تل ابیب میں واقع اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ فوجی مرکز ہوکیریا کے نام سے جانا جاتا تھا، جو اسرائیلی فوج کا مرکزی فوجی اڈہ ہے، جہاں اسرائیلی فوج کا اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن بھی ہے۔
تو ناظرین یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں کہ اسرائیل اور ایران کی جو کشیدگی ہے وہ کس حد تک شدت اختیار کر چکی ہے، عالمی منڈی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں جو بین الاقوامی سطح پر اجلاس جو ہے وہ ہنگامی طور پہ بلایا گیا ہے فوری طور پہ، اس کے علاوہ اہم شخصیات کے کچھ بیانات تھے وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی اسرائیل اور ایران کی کشیدگی کے حوالے سے. اب یہ کشیدگی شدت اختیار کرتی ہے، یہ معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. فی الوقت نیاب عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.